میرا عامر صاحب آپ سے یہ سوال ہے، کیونکہ کہنے والے جتنے بھی ہمارے سیاسی پنڈت ہیں یا پھر تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم خود کفیل تو کبھی تھے نہیں، قرضہ لے کر قرضہ دیتے تھے اور اس طرح یہ ملک چلتا تھا. لیکن ابھی جو اس ایک سال میں صورتحال ہو گئی ہے کہ زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم لوگ 2 برسوں سے انحصار کر رہے ہیں کہ ہماری باہر سے چیزیں آئیں گی تو سسٹم یہاں پر چلے گا. کتنا اور پیچھے چلے گئے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اثرات آگے آنے والے 4 سے 5 سال میں ختم ہوں گے یا بہت وقت لگے گا؟ دیکھیں، ظاہر ہے کہ آپ جب مشکل میں ہوتے ہیں نکل بھی سکتے ہیں، لیکن اسی وقت نکل سکتے ہیں مشکلات سے کہ جب آپ صحیح فیصلے کر رہے ہوں اور اصلاحات کر رہے ہوں. اچھا، اس کے آپ کو اثرات نظر نہیں آتے، لیکن اگر آپ کو معیشت صحیح کرنی ہے اس کی پہلی شرط جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سیاسی استحکام. سیاسی عدم استحکام میں کبھی بھی معیشت جو ہے نہیں پنپ سکتی، نہیں پھول سکتی. پھر اس پہ سے کہتے ہیں نا کہ سونے پہ سہاگا، کہ جو ہماری عدلیہ کے ساتھ حکومت کر رہی ہے تو ظاہر ہے جو بھی سرمایہ کار ہو، چاہے وہ مقامی ہو چاہے غیر مقامی ہو، بیرون ملک سے آ رہا ہو، وہ پہلی بات دیکھتا ہے کہ اس ملک میں رول آف لا ہے یا نہیں ہے. لیکن جب انہیں احساس ہوگا جی ہاں سپریم کورٹ کے فیصلوں کو اس طرح سے وائلیٹ کیا جاتا ہے، ان کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو کون آ کے یہاں پہ سرمایہ کاری کرے گا؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہمیں اگر کچھ بھی کرنا ہے، ہمیں اصلاحات کی طرف بڑھنا ہے، اس کا پہلا قدم یہ ہوگا سیاسی استحکام. اب کیا سیاسی استحکام؟ یہ پی ڈی ایم کی حکومت لا پائی، سال گزر گیا، آج آپ اسی کی تعریف کر رہے ہیں. میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں ان کی معاشی کارکردگی کہ آپ نے اشارے دیے. اگر آپ وہ کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کریں تو بھائی شارٹ ٹرم مہنگائی جو ہے وہ 45-46% کے درمیان جھول رہی ہے. ہماری فوڈ انفلیشن یعنی کہ جو کھانے پینے کی اشیاء پہ فراتِ زر ہے وہ 50% ہے، اور اگر آپ مارچ کا دیکھیں فگر تو 35% سے زیادہ ہے. تو یہ چیز ٹیلنگ ہے کہ لوگ جو ہیں ان کی نوکریاں ختم ہو رہی ہیں، ان کے پاس خرید، کہتے ہیں نا قوت خرید کم ہو رہی ہے، فیکٹریز بند ہو رہی ہیں. ابھی آپ دیکھیں اتنا بڑا اسکینڈل ہوتا کوئی اور ملک ہوتا کہ 20,000 لوگ امپلائی صرف کیے ہوئے تھے. یہ موبائل جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اس کی اسمبلی کی فیکٹریز نے، وہ آپ کے ہاتھ سے گیا. آٹو سیکٹر تباہ ہو گیا، آپ کی بڑی انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے. زراعت کی آپ ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ بھئی آپ کے پاس، میں کہتے ہیں نا کہ ویٹ سپورٹ پرائز جس طرح سے بڑھا رہے ہیں یہ لوگ، اس کا مقصد ہی ہے کہ مہنگائی ہو. تو ہر چیز میں ٹیڑھا پن ہے، کجی آ گئی ہے. تو اس میں پھر مجھے تو چیزیں ٹھیک ہوتے ہوئے فی الحال نظر نہیں آتی، تاکہ جب تک کوئی مستحکم حکومت نہ ہو اور اس بات کی حکومت نہ ہو کہ جو مقبول ہو اور سخت فیصلے کر سکے، ایسے فیصلے کہ جس کو عوام کی پذیرائی ہو. ابھی عوام قربانی دے رہے ہیں بغیر کسی مقصد کے، کیونکہ کوئی ریفارم نہیں ہو رہا. اگر آپ اس کو قربانی دیں کہ بھئی ٹھیک ہے 2 سال بعد، آج اگر ہم نے ریفارم شروع کیے 2 سال بعد یا 3 سال کے بعد چیزیں بہتر ہو جائیں گی. آج میں مشکل میں ہوں تو میرا بچہ جو ہے وہ غالباً مشکل میں نہیں ہوگا، تو لوگ قربانی دیں گے، ان کو اعتماد ہوگا. اب یہاں پر جو چہرے لائے گئے ہیں، میرا معاف کیجیے گا جواب لمبا ہو رہا ہے، آخری بہت اہم نقطہ، کہ جو چہرے لا کے بٹھائے گئے ہیں وہ لوگوں کا، ان کے اعتماد میں اضافہ نہیں کرتے، وہ لوگوں میں عدم اعتماد پیدا کرتے. میری مراد وہ ہے اسحاق ڈار صاحب سے، سمدھی اول جن کو کہنا چاہیے، نواز شریف صاحب کے سمدھی ہیں، اور یہی ان کا کرائٹیریا ہے. وہ جب بنے وزیر خزانہ اس ملک کے، تب اس ملک پہ تباہی آئی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے جو اپنی پارٹی کے لوگ ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب جیسے لوگ جو ہیں اور بے شمار یا اچھے جو وہ ہیں ماہر معیشت، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آتے ہیں تو ایکسپورٹ گر جاتی ہیں، یہ آتے ہیں تو جی نمبرز میں فجنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ تمام باتیں ہیں. تو جب وہ بیٹھ کر کوئی بھی اقدام کرتے ہیں تو لوگوں کو اس پہ اعتماد نہیں ہوتا. جی بالکل. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے. تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی. ایک، عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے. دوسرا، قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا. یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے. اگر 420 کا مقدمہ تھا اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے. جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو یار، 1.5 سال چلا. شخصی ضمانت کا کیس، سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا. ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی. مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے. 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا. 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسیپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسیپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم یار. بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور. میں نہیں سنتا یہ کیس، کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ، مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ان کرسیوں پہ ان کو یار، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں. تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا، یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.